کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم تاریخ کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے جس کا عنوان ہے تاریخ جدولیہ۔ یہ کتاب کوئی 122 سال پہلے خادم علی ابن مولوی شیخ کرم علی فاروقی نے لکھی تھی۔ 600 صفحوں کی یہ کتاب منشی نول کشور کے چھاپے خانے سے شائع ہوئی تھی۔ تاریخ جدولیہ کا ایک نسخہ یہاں لندن میں برٹش میوزیم کی لائبریری میں موجود ہے۔ پچھلے ہفتے یہی بات ہو رہی تھی کہ اس کتاب میں کائنات کے وجود میں آنے سے کتاب کی اشاعت کے دور تک کے تمام اہم حالات، واقعات، شخصیتوں اور مقامات کی ترتیب وار فہرستیں یکجا کی گئی ہیں۔ کتاب میں کل 83 فہرستیں یا نقشے ہیں، اور ہر نقشے میں 2 3 خانے بنا کر ہر واقعے کا سن اور ہر بادشاہ کی حکومت کا دور اور مختصر کیفیت لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کی ترتیب میں تقریباً 40 کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔ پچھلے ہفتے تاریخ جدولیہ کے مطالعے میں ہم سلطنت عثمانیہ، بادشاہان ملک روس، سلطنت فرانس اور بادشاہان مملکت برطانیہ کی فہرستوں تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد جو فہرستیں ہیں ان میں یہ قابل ذکر ہیں: نقشہ سلاطین مصر، ملوک مقدونیہ، ملوک رومیہ، ملوک عراق، بادشاہان یمن، بادشاہان ایوبیہ، بادشاہان سمرقند اور خراسان، شاہان سیستان، سلسلہ چنگیز خان، سلاطین ملک خطا یعنی چین، سلاطین ایران، بادشاہان ہند، ہندوستان کے امراء، ہندو راجا، نقشہ حیدرآباد دکن، ملک پنجاب، ملک اودھ، فرمانروایان مرشد آباد، مرہٹا حکمراں، مالوا، گوالیار، دنیا کے ممالک ان کی پیمائش، محاصل اور آبادی، نقشہ واقعات اہم، علوم متعارفہ، مشہور تاریخیں یا کیلنڈر اور مشہور شہروں کا نقشہ۔ 600 صفحوں کی اس کتاب میں کل ملا کر اس قسم کے 83 نقشے یا فہرستیں ہیں۔ ایک فہرست سمندروں اور دریاؤں کی ہے۔ اس میں 9 سمندروں، 23 دریاؤں اور 6 چشموں کا ذکر ہے۔ آئیے مثال کے طور پر کہیں کہیں سے پڑھیں۔ بحر غرب، یہ بحر شام اور بحر قسطنطنیہ کہلاتی ہے۔ اس میں ہر روز 4 مرتبہ مد و جزر آتا ہے۔ اس میں سے جل مانس نکلتے ہیں، ان کی سفید داڑھی ہوتی ہے، بدن مینڈک جیسا، بال گائے جیسے اور قد خچر کے برابر ہوتا ہے۔ نہر آذربائیجان، اس کے پانی سے جم کر پتھر بن جاتا ہے اور عمارتیں بنانے کے کام میں آتا ہے۔ عین عقاب، یہ چشمہ زمین ہند میں ایک پہاڑ پر واقع ہے۔ جب عقاب بوڑھا ہو جاتا ہے تب وہ یہاں آ کر اس کے پانی سے نہا کر اپنے پر جھاڑ ڈالتا ہے اور پھر دھوپ میں بیٹھتا ہے، جس سے اس کی قوت اور جوانی لوٹ آتی ہے۔ ایک اور بہت دلچسپ فہرست ہے جس کا عنوان ہے نقشہ اولیات اور اختراعات، یعنی کون سا کام کس کے زمانے میں پہل شروع ہوا اور کون سی چیز کب سب سے پہلے رائج ہوئی۔ آئیے اس نقشے پر بھی ایک نگاہ ڈالیں۔ کاغذ، اس کی اختراع حضرت یوسف نے کی۔ چق، فرعون بادشاہ نے بنائی۔ کیفیت اس کی یہ ہے کہ لوگوں نے اس سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ رسم نکاح، قابیل۔ داڑھی کا رنگنا، فرعون بادشاہ۔ نان شیرمال، حضرت ابراہیم۔ علم موسیقی، غورث حکیم۔ شراب، جمشید بادشاہ۔ سر پر تاج سب سے پہلے نمرود بادشاہ نے رکھا۔ تیغ، حارث الرائش اور آئینہ، سکندر بادشاہ۔ اس کے بعد دنیا کے اہم واقعات کی 3 فہرستیں ہیں۔ پہلی فہرست سن بعد طوفان نوح کی ترتیب سے ہے۔ مثلا ضرب سکے کی شام میں سن 440، تعمیر خانہ خدا کی ہوئی سن 1091، خروج بنی اسرائیل کا مصر سے سن 1475۔ اگلی فہرست میں جو واقعات درج ہیں وہ سن بعد حبوط آدم یعنی حضرت آدم کے جنت سے نکالے جانے کے بعد شمسی سالوں کے حساب سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ مثلا وفات حضرت نوح کی سن 2282، آگ میں ڈالا جانا حضرت ابراہیم کا سن 3368، ولادت سکندر رومی کی سن 5260۔ تیسرے نقشے میں جدید تاریخ کے واقعات ہیں جو سن عیسوی کی مناسبت سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ مثلا رواج مذہب اسلام کا چین میں ہوا سن 900،
سلطان محمود غزنی کا بادشاہ ہوا سن 997۔ لارڈ ڈلہوزی نے ملتان کو فتح کیا سن 1848۔ چوتھا نقشہ سن ہجری کے مطابق ہے اور اس میں ہجرت سے لے کر نادر شاہ کے ہندوستان میں آنے اور ایران کے بادشاہ محمد شاہ کی وفات تک تقریباً 200 اہم تاریخی واقعات شامل کیے گئے ہیں۔ ایک اور دلچسپ نقشہ مختلف علوم کا ہے کہ کون سا علم کس نے وضع کیا اور اس علم کی تعریف کیا ہے۔ آخری نقشہ مشہور شہروں اور ملکوں کا ہے۔ اس میں ارم، اصفہان، بابل، بغداد، بصرہ، دمشق، سمرقند، سومنات، کاشغر جیسے نام دیکھنے میں آتے ہیں۔ بعض شہروں کی کیفیت بہت دلچسپ ہے، مثلاً شہر قم، اس میں نمک کی کان ہے اور جو شخص اطلاع کے بغیر اس کان سے نمک لے لے اور اس کا محصول ادا نہ کرے تو نمک لادنے سے اس کا جانور لنگڑا ہو جاتا ہے۔ سجستان بڑا علاقہ ہے کہ عورتیں یہاں کی دن کو نہیں نکلتی ہیں۔ وافات، جو کوئی اس میں جاتا ہے سرور بلا ترب اور غم بلا وجہ حاصل ہوتا ہے اور اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا۔ اصفہان، یہاں کے لوگ بڑے بخیل ہوتے ہیں۔ تاریخ جدولیہ میں چین کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے۔ اس میں ایک نقشہ صرف چینی بادشاہوں کے لیے مخصوص ہے جس میں فو ہی سے لے کر تاؤ کوانگ تک 150 بادشاہوں کے نام، ان کی سلطنت کی مدت اور ان کے دور کا مختصر حال لکھا گیا ہے۔ بادشاہ فو ہی کے متعلق لکھتے ہیں کہ شہر چین کو اسی نے بسایا، اس کے خاندان کے 150 بادشاہ تخت نشین ہوئے اور سب کی ریاستوں کا زمانہ 18,000 برس کہتے ہیں۔ بادشاہ شن ننگ نے کھیتی باڑی شروع کی، ہوانگ ٹی نے پہلی مرتبہ اینٹوں کی عمارت بنائی، ٹی کو نے لڑکوں کا پہلا مدرسہ قائم کیا، کئی بیویاں رکھنے کا رواج بھی اسی نے ڈالا۔ بادشاہ شن اپنے محل میں بوڑھوں کو رکھتا تھا اور فرصت کے وقت ان کی باتیں سنا کرتا تھا۔ اس نے 112 سال کی عمر پائی۔ چنگ تانگ کے عہد میں 7 برس تک پانی نہ برسا، لیکن اس کی خوش انتظامی کے سبب سے رعایا کو غلہ ملتا رہا۔ چنگ دانگ نے سکہ ایجاد کیا۔ چی دانگ ٹی نے بہت سے عالموں کو قتل کیا اور بڑے بڑے کتب خانے جلوا دیے، اور وان ٹی کے عہد میں چینیوں نے کاغذ ایجاد کیا۔ کچھ اسی انداز میں چین کے 150 بادشاہوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نقشے میں چین کے ہر صوبے کا ذکر ہے۔ اس میں ہر صوبے کے دارالحکومت کا نام، آبادی، شہروں کی تعداد اور سرکاری آمدنی درج کی گئی ہے۔ تیسرا نقشہ چین کے عجائب و غرائب کے متعلق ہے۔ اس میں کچھ ایسے عنوانات نظر آتے ہیں: دیوار چین، باغ ین من ین، درخت سنوبر، نہر بزرگ، چاول عجیب، درخت چربی، روغن جاپان، درخت کافور، فیل سفید، سانڈ، دستور عجیب تبت، حوض عجیبہ اور ماران فیل خار۔ اور اس میں بھی ویسے ہی عجیب و غریب قصے لکھے ہوئے ہیں جیسے قصے آپ ابھی سمندروں اور دریاؤں کے حال میں پڑھ چکے ہیں، یا کچھ عرصے پہلے ہم نے کشمیر کے عجائبات کے عنوان سے پڑھا تھا۔ دلچسپ قصے ہیں، لیکن نہ تو ان پر یقین آتا ہے، نہ تاریخ میں کہیں ان کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی پر خادم علی کی تاریخ جدولیہ کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اسی پر رضا علی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ آج شریک مطالعہ تھے نعمان الحق۔ اس پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور لکھیے۔ شب بخیر۔